پھر یہ ہے کہ سعودی عرب نے یہ امریکی میڈیا نے یہ کہنا چاہیے، میں نے خود ریڈر ڈائجسٹ میں کافی عرصہ پہلے ایک مضمون پڑھا تھا کہ سعودی عرب اور اسرائیل ہماری پالیسی کے پلرز ہیں مڈل ایسٹ میں. زیادہ کو وہ ٹرمپ نے کہا نا ہمارے بغیر ایک ہفتہ بھی حکومت نہیں کر سکتے. ٹرمپ تو آپ کو پتہ ہے چپ تو بعض اوقات رہ نہیں سکتا، جب چپ رہنے کی ضرورت بھی ہوتی ہے کچھ بھی کہہ دیتا ہے. اچھا اب اس سے ناراض کیا گیا. پچھلے سال 300 آدمی گرفتار کیے گئے، اس میں 200 رائل فیملی کے تھے تقریباً، اور 100 جو تھے وہ رچ بزنس مین تھے. کرپشن تو ہے ہر کہیں ہے، وہاں بھی ہے، ہوٹل میں تھی اور اس طرح کی کرپشن بھی. ریٹس ہوٹل تھا وہ اس کا، جی بالکل ریاض کا. کرپشن تو ہر کہیں ہے وہاں. تو خیر اس طرح کے واقعات بھی ہوتے ہیں، کچھ پیسہ اکاؤنٹ وار ہی نہیں ہوتا، تیل کا پیسہ ہے کہاں گیا پتہ نہیں ہے. یہ ان میں ایسے بھی رائل فیملی میں سارے تو نہیں، غیر ذمہ دار لوگ بھی تھے جو سعودی ایئر لائنس کے، اور بجلی کے بل تک نہیں پے کرتے تھے. کنگ عبداللہ جب آئے تو انہوں نے اس معاملے میں سختی کی. ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی کو ایک ڈکری جاری ہوئی، فرمان جاری ہوا، اور ایک علاقہ اس کو دے دیا، بعد میں حکومت نے اسی سے خرید لیا. ٹھیک ہے. اور یہ دنیا کی واحد رائل فیملی ہے جس کے ممبروں کی تعداد جو ہے وہ 15,000 ہے. شاہی خاندان 10-15 افراد پہ مشتمل ہوتا ہے، جیسے برطانیہ کا ہے، جیسے انڈونیشیا کا ہے، ملائیشیا کا ہے، جیسے ہر کہیں ہے. جیسے خاندان کی ایک شکل ہوتی ہے. باپ اگر زندہ ہو، اب ماں، بہن، بھائی، بیٹیاں، بیٹے، یہ ہوتا ہے رائل فیملی. اچھا اب وہ جو ان کو پکڑا اس سے بھی بے چینی پیدا ہوئی. جی اچھا اب یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ کنٹرول ہے ان کا، محمد بن سلیمان کا. پھر واقعہ خشوگی والا واقعہ ہوا، اس سے بہت بڑا کرائسس پیدا ہوا، اور یہ سوچا گیا تھا کہ اس کے بعد اس سے کچھ سبق سیکھا ہوگا نہیں ہوگا، مگر یہ ہے کہ وہ جو لوگ الزامات عائد کر رہے ہیں. اب اس میں سے ہر بات کا پوری طرح صحیح ہونا ضروری نہیں ہے. گرفتاریاں تو اب کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، اگرچہ شروع میں انہوں نے ڈینائی کرنے کی کوشش کی، مگر کلوز سرکل اس کے. اور جو پرنس احمد ہیں، بن عبدالعزیز ہیں، وہ تو کئی سال سے گھر میں نظر بند تھے. ایک بادشاہ تھا عظیم الشان، یعنی تاریخ کے عظیم ترین فاتحین میں سے ایک ہے، الپ ارسلان، جس نے محمود غزنوی کے بھائی کو ریپلیس کیا تھا. محمود غزنوی تو خود ایک گریٹ کنکرر، الپ ارسلان کو اس سے بھی اوپر ریٹ کیا جاتا. الپ ارسلان نے 4,000 کے لشکر کے ساتھ رومیوں کے 1,00,000 کے لشکر کو شکست دی تھی، پھر اسے رہا بھی کر دیا تھا. ایسا وسیع الظرف آدمی تھا، اور یہ کہا تھا اس 4,000 کے لشکر سے، وہ تو جا رہا تھا کہیں ٹریول کر رہا تھا، حفاظتی دستہ تھا، کہ بھائی جو جانا چاہے چلا جائے. اس طرح کا تھا. اور کہا جاتا تھا کہ دنیا میں اس کے پائے کا کوئی تیر انداز نہیں ہے، کمان سے تیر چلاتا تو ہمیشہ نشانے پہ لگتا. وہ تخت پہ بیٹھا تھا، ایک بازاری آوارہ سے آدمی کو پکڑ کے لایا گیا، اس نے بدتمیزی کی بادشاہ سے، اور ایک بڑے رحم دل، بڑے شاندار، ایک بڑے معزز بادشاہ سے. مگر ایگو تو ایسی چیز ہے نا، کوئی خلیل قمر صاحب کو سمجھائے ایگو کتنی ہولناک چیز ہوتی ہے. ایگو ایسی ہولناک چیز ہے. غصہ آ گیا، اس نے کہا میں تمہیں مار ڈالوں گا. اچھا. اس نے جواب میں گالی دی، گالی دے کے کہا تیرے جیسا ایسا پیسہ جو ہے اس کے ہاتھوں تو میں مرنے والا نہیں. الپ ارسلان کی کمان ہمیشہ ساتھ رکھی رہتی تھی. اچھا. اس لیے وہ اس کا ایک سمبل تھا، بھائی دنیا کا سب سے اچھا تیر انداز ہے. الپ ارسلان نے تیر کمان اٹھایا، نشانہ لیا، نشانہ خطا ہو گیا. اس شخص نے خنجر نکالا اور بادشاہ کو مار ڈالا. الپ ارسلان کی موت اس طرح واقع فائدہ خیر یہ. پھر ہم تاریخ میں چلے جاتے تھے، ہارون رشید کی موت بھی بڑی المناک تھی. بادشاہوں کی موت عام طور پہ کوئی دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ وہ سب سے بڑا طاقتور آدمی کہا جاتا تھا زمین پہ فزیکلی، محمد علی کلے ہے، باکسر. چاند پر انسان کے اترنے کا منظر جو دیکھا گیا، اس کے بعد سب سے زیادہ اس کی فائٹ دیکھی گئی. سپورٹس کی ہسٹری میں کبھی ایسا ہوا ہی نہیں. اسے کہ کنگ آف آل کنگز. جی بالکل ٹھیک ہے. پھر اس کے ہاتھ کانپتے تھے، یہ بوتل نہیں پکڑ سکتا، نہیں پکڑ سکتا تھا. ٹھیک ہے. زرداری صاحب چائے کی پہلی 2 ہاتھوں سے آسانی سے نہیں پکڑ سکتے. اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے نشانیاں اپنی. قائد اعظم نے تو بڑی شاندار زندگی گزاری اور موت پائی تو ساری دنیا روئی اس پر.
ساری دنیا ایک صف ماتم گھر گھر بپا تھی. لوگوں کو ایسا لگا جیسے ان کا باپ مر گیا. یہ تھا آئرن مین. وہ واقعی آئرن مین تھے. ان پہ تو کبھی کوئی دھبا ان کی ذات پہ، ان کے تو لباس پہ بھی دھبا نہیں تھا، کردار پہ بھی نہیں تھا، باطن ظاہر ایک جیسا تھا. کیا صداقت شاعر عظیم آدمی تھا. اکیلا کھڑا ہو گیا اور اس نے ہندوستان میں انگریزوں کے انگلش امپیریلزم کو شکست دی، کانگریس کو بھی دی، مسلم سو کالڈ نیشنلسٹ کو بھی دی، مولویوں کو بھی دی. لیکن اللہ نے بتایا کہ طاقت تو بس اسی کی ہے. اس میں تو کوئی شک. بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹ may take a few months، جو سب سے اہم بات ہے. دین واٹ ہارون صاحب، پھر کیا ہوگا؟ کہا نہیں جا سکتا یہ کہ ہم کیونکہ تفصیلات سے واقف نہیں، ہمیں پریڈکٹ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے اسرائیل میں ڈیبیٹ ہوتی ہے کبھی کبھی اور کچھ کلپ چلتے ہیں. کس حوالے سے؟ جو ہمارے ایک بہت ہی معتبر آدمی دیکھے آج مجھے بتایا کہ خیبر ٹارگٹ ہے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، اور ایک بڑا تاریخی فقرہ کا جیسا فقرہ. رسول اللہ کے سارے جملے خوبصورت ہیں، مگر وہ جملہ تو ایسا ہے کہ سن کے آدمی حیرت زدہ رہ جاتا ہے. پیغمبر ہی کہہ سکتے تھے، رحمت اللہ العالمین ہی کہہ سکتے تھے. فرمایا بھی تھا، مجھے جامع اقوال تھا، جب خیبر فوج پہنچ چکی، وہاں سے حملے کا خطرہ تھا اور رات کو پہنچی، صبح ہوئی، ان کے کلے تھے وہاں پہ، وہ کلوں میں تھے، ان کے پاس ذخیرہ تھا، اناج تھا، ہر چیز تھی. تو رسول اللہ نے ان کلوں کی طرف دیکھا اور کہا بری ہے ڈرائے گیوں کی صبح. کیا خوف کا عالم ہوگا اندر. بری ہے وہ انہیں مدینہ یاد آتا ہے جہاں سے وہ انہوں نے کہا جب جنگ احزاب ہو رہی تھی، جنگ خندق، تو انہوں نے پیچھے سے حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا، ان کو پکڑ لیا گیا، وہ تو بھاگ گئے آندھی سے. مشرکین مکہ قریش اور ان کے حلیف بھاگ گئے. تو اس کے بعد کہا کہ تمہارا فیصلہ کریں، بتاؤ تمہارا فیصلہ شریعت اسلامی کے مطابق کریں. انہوں نے کہا نہیں، موسوی شریعت کے مطابق کریں. تو موسوی شریعت کے ایک ایکسپرٹ تھے صحابی، تو ان سے کہا گیا فیصلہ کریں. انہوں نے کہا موسوی شریعت کے مطابق تو یہ ان میں سے کسی کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. انہیں مدینہ یاد آتا ہے، انہیں خیبر یاد. جب میں لکھتا تھا 20 سال پہلے، اخبار والے چھاپتے نہیں تھے. آج وہی ترک رہ جائیں گے، آج وہی صورت ہے. ترک رہ جائیں. پھر یہ ہے کہ سعودی عرب نے، یہ امریکی میڈیا نے یہ کہنا شروع، میں نے خود ریڈر ڈائجسٹ میں کافی عرصہ پہلے ایک مضمون پڑھا تھا کہ سعودی عرب اور اسرائیل ہماری پالیسی کے پلرز ہیں مڈل ایسٹ میں. زیادہ وہ ٹرمپ نے کہا نا ہمارے بغیر ایک ہفتہ بھی حکومت نہیں کر سکتے. ٹرمپ تو آپ کو پتا ہے چپ تو بعض اوقات رہ نہیں سکتا، جب چپ رہنے کی ضرورت بھی ہوتی ہے کچھ بھی کہہ دیتا ہے. اچھا، اب اس سے ناراض کیا گیا. پچھلے سال 300 آدمی گرفتار کیے گئے، اس میں 200 رائل فیملی کے تھے تقریباً، اور 100 جو تھے وہ رچ بزنس مین تھے. کرپشن تو ہے، ہر کہیں ہے، وہاں بھی ہے، ہوٹل میں تھی، اور اس طرح کی کرپشن بھی. ریٹس ہوٹل تھا وہ اس کا، جی بالکل، ریاض کا. کرپشن تو ہر کہیں ہے وہاں. تو خیر اس طرح کے واقعات بھی ہوتے ہیں، کچھ پیسہ اکاؤنٹ وار ہی نہیں ہوتا، تیل کا پیسہ ہے کہاں گیا پتہ نہیں ہے. یہ ان میں ایسے بھی رائل فیملی میں سارے تو نہیں، غیر ذمہ دار لوگ بھی تھے جو سعودی ایئر لائنس کے، اور بجلی کے بل تک نہیں پے کرتے تھے. کنگ عبداللہ جب آئے تو انہوں نے اس معاملے میں سختی کی. ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی کو ایک ڈکری جاری ہوئی، فرمان جاری ہوا، اور ایک علاقہ اس کو دے دیا، بعد میں حکومت نے اسی سے خرید لیا. ٹھیک ہے. اور یہ دنیا کی واحد رائل فیملی ہے جس کے ممبروں کی تعداد جو ہے وہ 15,000 ہے. شاہی خاندان 10-15 افراد پہ مشتمل ہوتا ہے، جیسے برطانیہ کا ہے، جیسے انڈونیشیا کا ہے، ملائیشیا کا ہے، جیسے ہر کہیں ہے. جیسے خاندان کی ایک شکل ہوتی ہے. باپ اگر زندہ ہو، اب ماں، بہن، بھائی، بیٹیاں، بیٹے، یہ ہوتا ہے رائل فیملی. اچھا، اب وہ جو ان کو پکڑا اس سے بھی بے چینی پیدا ہوئی. اچھا، اب یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ کنٹرول ہے ان کا، محمد بن سلیمان کا. پھر واقعہ خشوگی والا واقعہ ہوا، اس میں بہت بڑا کرائسس پیدا ہوا، اور یہ سوچا گیا تھا کہ اس کے بعد اس سے کچھ سبق سیکھا ہوگا نہیں ہوگا. مگر یہ ہے کہ وہ جو لوگ الزامات عائد کر رہے ہیں، اب اس میں سے ہر بات کا پوری طرح صحیح ہونا ضروری نہیں ہے. گرفتاریاں تو اب کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، اگرچہ شروع میں انہوں نے ڈینائی کرنے کی کوشش کی، مگر کلوز سرکل اس کے. اور جو پرنس احمد ہیں، بن عبدالعزیز ہیں، وہ تو کئی سال سے گھر میں نظر بند تھے. پھر یہ ہے
کہ سعودی عرب نے یہ امریکی میڈیا نے یہ کہنا شروع، میں نے خود ریڈر ڈائجسٹ میں کافی عرصہ پہلے ایک مضمون پڑھا تھا کہ سعودی عرب اور اسرائیل ہماری پالیسی کے پلرز ہیں مڈل ایسٹ میں. اچھا زیادہ وہ ٹرمپ نے کہا نا ہمارے بغیر ایک ہفتہ بھی حکومت نہیں کر سکتے. ٹرمپ تو آپ کو پتہ ہے چپ تو بعض اوقات رہ نہیں سکتا، جب چپ رہنے کی ضرورت بھی ہوتی ہے کچھ بھی کہہ دیتا ہے. اچھا اب اس سے ناراض کیا گیا. پچھلے سال 300 آدمی گرفتار کیے گئے، اس میں 200 رائل فیملی کے تھے تقریباً، اور 100 جو تھے وہ رچ بزنس مین تھے. کرپشن تو ہے ہر کہیں ہے، وہاں بھی ہے، ہوٹل میں تھی اور اس طرح کی کرپشن بھی. وہ ریٹس ہوٹل تھا وہ اس کا، جی بالکل ریاض کا. کرپشن تو ہر کہیں ہے وہاں. تو خیر اس طرح کے واقعات بھی ہوتے ہیں، کچھ پیسہ اکاؤنٹ فار ہی نہیں ہوتا، تیل کا پیسہ ہے کہاں گیا پتہ نہیں ہے. یہ ان میں ایسے بھی رائل فیملی میں سارے تو نہیں، غیر ذمہ دار لوگ بھی تھے جو سعودی ایئر لائنس کے، اور بجلی کے بل تک نہیں پے کرتے تھے. کنگ عبداللہ جب آئے تو انہوں نے اس معاملے میں سختی کی. صحیح. ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی کو ایک ڈکری جاری ہوئی، فرمان جاری ہوا، اور ایک علاقہ اس کو دے دیا، بعد میں حکومت نے اسی سے خرید لیا. ٹھیک ہے. اور یہ دنیا کی واحد رائل فیملی ہے جس کے ممبروں کی تعداد جو ہے وہ 15,000 ہے. شاہی خاندان 10-15 افراد پہ مشتمل ہوتا ہے، جیسے برطانیہ کا ہے، جیسے انڈونیشیا کا ہے، ملائیشیا کا ہے، جیسے ہر کہیں ہے. جیسے خاندان کی ایک شکل ہوتی ہے. باپ اگر زندہ ہو، اب ماں، بہن، بھائی، بیٹیاں، بیٹے، یہ ہوتا ہے رائل فیملی. اچھا اب وہ جو ان کو پکڑا اس سے بھی بے چینی پیدا ہوئی. جی. اچھا اب یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ کنٹرول ہے ان کا، محمد بن سلیمان کا. پھر واقعہ خشوگی والا واقعہ ہوا، اس میں بہت بڑا کرائسس پیدا ہوا، اور یہ سوچا گیا تھا کہ اس کے بعد اس سے کچھ سبق سیکھا ہوگا نہیں ہوگا، مگر یہ ہے کہ وہ جو لوگ الزامات عائد کر رہے ہیں، اب اس میں سے ہر بات کا پوری طرح صحیح ہونا ضروری نہیں ہے. گرفتاریاں تو اب کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، اگرچہ شروع میں انہوں نے ڈینائی کرنے کی کوشش کی، مگر کلوز سرکل اس کے. اور جو پرنس احمد ہیں بن عبدالعزیز ہیں، وہ تو کئی سال سے گھر میں نظر بند تھے.